أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے اپنی بیویاں زندہ چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ، تو ان کی بیویاں روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 أشہر، 4 ماہ، وعشرا، اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری و ساری ہے، اور نکاح، طلاق اور عدت کے احکام رب کریم اپنے بندوں کو قرآن مجید میں جو بیان فرما رہے ہیں اس کی وضاحت اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت بیان کی۔ اس سے پہلے ہم عدت پڑھ چکے ہیں، وہ عورت جو مدخولہ ہو، یعنی میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہو چکا ہو، اور حائضہ ہو، یعنی اس کو پیریڈز آتے ہوں، اور خاوند اس کو طلاق دے دے، تو اس کی عدت ہم نے پڑھی، قرآن مجید نے بتائی 3 طہر یا 3 حیض۔ یہاں ایک خاص سچویشن ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو گیا۔ جب خاوند فوت ہو جائے تو اس صورت میں عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارنا، اس پر تمام اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوئی، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہوا، خلوت صحیحہ ہوئی، تب بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس دوران خاوند فوت ہو گیا، اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی چاہے رخصتی نہیں بھی ہوئی ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس صورت میں بھی عدت 4 ماہ اور 10 دن۔ اس عدت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی حکمت تو اس خاوند کے ساتھ یہ وفاداری کا اظہار ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے اور انسانی اقدار کے بھی منافی ہے کہ ایک خاوند کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے، ایک خاتون کی زندگی گزری ہے، یا زندگی کا بہت حصہ نہیں بھی گزرا لیکن نسبت رہی ہے، نکاح رہا ہے، تو یہ مروت کے خلاف ہے کہ اتنی جلدی سے وہ عورت آگے نکاح کرے،
کہ سابقہ خاوند کی وفا اور اس کے تعلق کے اظہار میں بالکل وہ چند ماہ کے لیے انتظار کرنا بھی برداشت نہ کرے، یہ اعلیٰ انسانی قدروں، مروتوں اور وفاداری کے خلاف معاملہ ہے۔ تو پہلی حکمت اس میں وفاداری کا اظہار ہے۔ دوسری حکمت اس میں عورت کے لیے بھی فائدہ ہے کہ وہ غم اور دکھ کے اندر آگے نکاح کرنے کا جلدی میں فیصلہ کرتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ 4 ماہ 10 دن اس کے پاس سوچ و بچار کے لیے ہوں گے، وہ اس میں غور و فکر کرے گی، غور و فکر کرے گی تو کوئی اچھا سوچ کے اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرے گی۔ اس میں ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اگر عورت پریگننٹ ہے تو پریگنینسی 4 ماہ 10 دن کے اندر واضح ہو جائے گی، بچے کی پیدائش کا اگر مسئلہ ہے تو کلیئر ہو جائے۔ اس میں ایک بہت عظیم حکمت اللہ تعالیٰ نے حمل کے حوالے سے یہ رکھی ہے۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کے طور پہ رہتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا کے مرحلے سے گزر کے گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ 3 مرحلے بیان کیے، تینوں میں 40 دن لگتے ہیں۔ 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، تو 40 اور 40 یہ ہو گئے 120، اور دوسرے لحاظ سے یہ ہو گئے 4 ماہ، اور ایکسٹرا جو ہیں 10 دن اس میں مزید احتیاط کے طور پر، اور ان دنوں میں بعض تابعین کے مطابق اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس میں ایک حکمت ہے کہ اس پروسیس میں تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے، تب تک وہ حمل بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ چونکہ دین اسلام تمام دنیا کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر دور کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کے پاس ساؤنڈ مشین ہے یا نہیں ہے، جو بھی صورتحال ہے، ایک ضابطہ رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیا گیا کہ بیوہ عورت کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن۔ اس میں ایک اور حکمت اس عدت کے اندر وہ اظہار غم اور سوگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام حالات میں طلاق کی عدت ہے وہ صرف عدت ہے، لیکن جو بیوہ کی عدت ہے وفات کی صورت میں، اس میں عدت پلس سوگ ہے، عدت پلس سوگ۔ اور قرآن مجید کا یہ لفظ بھی بڑا جامع ہے نا، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں زندہ چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو روک کر رکھیں 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ سوگ کی مزید انشاءاللہ ہم آگے وضاحت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا، چاہے عورت کی رخصتی ہوئی ہے پھر بھی 4 ماہ 10 دن عدت ہے، رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا ہے پھر بھی 4 ماہ اور 10 دن عدت ہے۔ کسی بھی صورت میں خاوند فوت ہو گیا ہے تو 4 ماہ 10 دن ہی عدت ہے۔ صرف ایک صورت ہے، اس میں خاوند کی وفات ہوگی لیکن عدت 4 ماہ 10 دن نہیں کسی اور حساب سے ہوگی۔ وہ صورت کیا ہے کہ جب خاوند فوت ہو لیکن عورت حاملہ ہو، پریگننٹ، حالت حمل میں۔ اگر عورت حالت حمل میں ہے تو پھر قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ ایسی عورتوں کی عدت ہے وضع حمل۔ وضع حمل سے مراد ہے یعنی بچے اور بچی کی پیدائش۔
تو جب تک بچے اور بچی کی پیدائش نہیں ہو جائے گی اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہے گی۔ اس صورت میں وہ عدت 4 ماہ 10 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے اور 4 ماہ 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت حاملہ تھی اور 9واں ماہ جا رہا تھا، 8واں ماہ جا رہا تھا، یا ممکن ہے بچے بچی کی پیدائش میں 1 ہفتہ ہی باقی تھا یا 1 دن ہی باقی تھا، بچے بچی کی پیدائش ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ 1 مہینے بعد پیدائش ہوگی، عدت ختم ہوگی، ہفتے بعد پیدائش ہوگی، عدت ختم ہوگی۔ وہ آگے نکاح کر سکتی ہے بچے بچی کی پیدائش کے بعد۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی بچے بچی کی پیدائش ہو جائے، بچے یا بچی کی پیدائش ہو جائے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے صحابہ کرام کی گہرائی، ان کی دقت اور ان کی باریک بینی یہ سمجھ میں آتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف اس معاملے میں قدرے مختلف تھا۔ ان کی ایک بڑی دلچسپ رائے ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید میں کتنا غور کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کی یہ والی جو آیت ہے 234 جس پہ آج ہمارا لیکچر چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بیوہ عورت کی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل، یعنی بچے اور بچی کی پیدائش۔ اب اگر عام حالات میں عورت کو طلاق ملی اور وہ حاملہ تھی تو پھر تو بات کلیئر ہے کہ اس کی عدت ہوگی بچے اور بچی کی پیدائش۔ ایک صورت پیچیدہ ہے کہ عورت حاملہ بھی ہے اور ادھر سے وہ خاوند فوت ہو گیا ہے، تو اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے کہ وہ بیوہ ہے تو اس کی عدت بنتی ہے 4 ماہ 10 دن، اور اگر سورہ طلاق والی آیت کو دیکھا جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بنتی ہے وضع حمل، یعنی بچے بچی کی پیدائش۔ تو ان دونوں آیتوں کو، کیا عظیم انسان تھے جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، کہتے تھے ہم اللہ کے دونوں حکموں پر عمل کریں گے۔ ان سے پوچھا گیا کیسے عمل کریں گے، تو کہتے ابعد الاجلین، جو زیادہ وقت بنتا ہو اس حساب سے عدت پوری کریں۔ یعنی اگر حمل میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، حمل میں بچے بچی کی پیدائش میں اگر 8 ماہ باقی ہیں، 7 ماہ باقی ہیں، 9 ماہ باقی ہیں، تو پھر وہ اس حساب سے عدت گزارے۔ اور اگر بچے بچی کی پیدائش میں تو ہفتہ باقی ہے تو پھر وہ بیوہ والی عدت 4 ماہ 10 دن گزارے، جس میں زیادہ وقت لگتا ہو وہ عدت گزارے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ رائے دیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ابعد الاجلین، یعنی دونوں عدتوں میں سے جو زیادہ وقت جس میں لگتا ہے وہ گزارے۔ کہتے تھے کیوں؟ جناب ابن عباس اس میں حکمت یہ بیان کرتے تھے تاکہ اللہ کے دونوں حکموں پہ عمل ہو جائے۔ اب اگر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ وقت لگ رہا ہے بچے بچی کی پیدائش میں تو بیوہ والی عدت آٹومیٹیکلی اس میں آ گئی، تو باقی وہ حمل والی عدت گزارے گی۔ اور اگر 4 ماہ اور 10 دن سے پہلے بچے بچی کی پیدائش ہو گئی، مثلا ہفتے بعد 10 دن بعد، تو بھی کہتے تھے عدت 4 ماہ 10 دن گزارے تاکہ حمل والی عدت بھی آ جائے گی اور بیوگی والی عدت بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ باریک بین ان کا موقف تھا، تاہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ موقف حدیث کی روح سے جناب ابن عباس کی اجتہادی غلطی شمار ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کا فیصلہ موجود ہے۔ صحابیہ ہیں سبیعہ الاسلمیہ، حضرت سبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خاوند جناب سعد ان کی وفات ہوئی اور وہ حاملہ تھی، اور وفات کی چند راتوں بعد پیدائش ہو گئی۔
جب پیدائش ہوئی اور وہ پاک ہوئی تو انہوں نے خوبصورت کپڑے زیب تن کیے، اور ان کے پاس اس صورتحال میں ایک اور صحابی آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، آپ بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہیں زیب و زینت کے ساتھ، نکاح کی امید سے، اللہ کی قسم ہے جب تک 4 مہینے 10 دن پورے نہیں ہوتے تم آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے شام کو اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا قد حللتی او قد حللت حین وضعت حملی، کہتی ہیں آپ نے مجھے یہ فتویٰ دیا قد حللت حین وضعت حملی، جو ہی میرے یہاں پیدائش ہوئی تھی میری عدت پوری ہو گئی تھی۔ وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، ان بدالی، آپ نے کہا اگر تمہارا ذہن بنتا ہو تو تم آگے شادی کر سکتی ہو، نکاح کر سکتی ہو۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 3991، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور ہمارے دین کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ انسان سے اجتہادی خطا قرآن کو سمجھنے میں بھی ہو جائے تو اپنے موقف پہ غلط اڑا نہ رہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ جب ان کو حضرت سبیہ کی اس حدیث کا پتہ چلا انہوں نے اپنا موقف چھوڑ دیا اور حضرت سبیہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اگر حمل کی صورت میں خاوند فوت ہو گیا ہے، بیوی حاملہ ہے، تو اس کی عدت ہے بچی کی پیدائش، جو ہی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ تمام اہل علم کا یہی موقف ہے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں کا بھی یہی موقف رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آیت مبارکہ کے فہم میں خطا لگ سکتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ جائے تو وہ یہ نہ کہتا رہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ یہ کہے کہ میں غلط سمجھا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مجددین، یہ تو عبداللہ ابن عباس تھے، قرآن کے مفسر تھے، اللہ کے پیغمبر کی ان کو دعا ملی ہوئی تھی اور عربی زبان رکھنے والے تھے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور آپ کے فیض یاب تھے اور فیض یافتہ تھے۔ آج کل ایسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے فتنے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوتی، جو تمہارا فہم قرآن ہے نا اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو پھر تمہارے فہم کا علاج ہونا چاہیے، اپنے فہم کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہہ کے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ بندہ اپنے فہم پہ ڈٹا رہے اور اپنے فہم کے اوپر جمع رہے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں لیکن اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، حتیٰ کہ تفسیری کتابوں میں، اور بہت سارے بلند باغ دعوے کرنے والے فہم قرآن کے، تدبر قرآن کے، نظم قرآن کے، ان ظالم انسانوں کو اپنے فہم کے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ حدیثوں کو غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے فہم کی نظر ثانی نہیں کرتے۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے تفصیل سے سامنے رکھا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی جن کو اللہ کے پیغمبر کی دعا ملی ہے اور جو خود عربی زبان کے حامل ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کو بھی جب حدیث مل گئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے فہم قرآن پہ زور دیں، انہوں نے اپنے فہم کی نظر ثانی کی اور حدیث رسول کے مطابق فتویٰ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بیوہ کی جو عدت ہے اس میں ایک اہم چیز پلس ہو جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ عدت وفات
وہ تو ہے ہی 4 مہینے 10 دن، اور اس 4 مہینے 10 دن کے اندر جو چیز پلس ہونی ہے وہ سوگ ہے. یعنی جو مطلقہ عورت ہے اس کی عدت ہے، سوگ نہیں ہے، عام جو طلاق ہے. لیکن وفات کی صورت میں اس میں عدت بھی ہے اور سوگ بھی ہے. سوگ کا کیا مطلب ہے؟ سوگ کا یہ مطلب ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے لیے وہ بیوہ عورت نمبر 1 بلا کسی مجبوری کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی. اگر کسی مجبوری کے تحت اس کو گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو رات اپنے گھر میں واپس آ جائے گی. یعنی جس گھر میں اس کی خاوند کے ساتھ رہائش تھی، جہاں خاوند کی وفات ہوئی ہے، ان دنوں جہاں اس کی رہائش تھی اسی رہائش میں رہے گی، کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہوگی، بغیر کسی مجبوری کے اس کی آمد و رفت نہیں ہوگی. اگر کہیں مجبوراً مثلا میڈیکل چیک اپ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یا اس قسم کی کوئی سخت مجبوری ہے جس میں اس کے جائے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نکلے گی تو رات اپنے گھر میں آ کے اسٹے کرے گی. اور تیسری چیز، وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی. زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی مطلب شوخ بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اسی طرح سے حتیٰ کہ سرما تک نہیں لگائے گی. وہ یہ سوگ ہوگا، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ میں گزارے گی، عدت ہوگی. اور اس کو سوگ کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں احداد، الاحداد، یعنی وہ العدہ بھی گزارے گی، الاحداد بھی گزارے گی، عدت کے ساتھ ساتھ سوگ کے طور پر یہ 4 ماہ اور 10 دن گزارے گی. البتہ عام جو رجی طلاق ہے اس میں صرف عدت ہے اور سوگ نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ عدت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو عدت گزرنے کے بعد پھر جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں معروف طریقے کے مطابق. معروف طریقے سے مراد ہے شریعت کے مطابق اور اپنے معاشرے کا جو عرف ہے اس کے مطابق جو وہ فیصلہ کر لیں، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فیصلہ کیا ہے؟ معروف فیصلہ کیا ہے؟ آگے نکاح کا باقاعدہ، آگے پھر جہاں وہ نکاح کرنا چاہیں وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی مکمل خبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مکمل پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ.